من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وہ چاہیں گے یہ کہ وہ نکلیں آگ سے وما هم بخارجين منها اور نہیں وہ نکل سکیں گے اس سے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے حوالے سے بات کی تھی کہ کافر لوگ جو کفر کرتے رہے دنیا میں اور پھر کفر پر ہی فوت ہو گئے، توبہ نہیں کی انہوں نے مرنے سے پہلے، تو یہ لوگ قیامت کے دن اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کے سارے خزانے موجود ہوں اور اس کے ساتھ مزید اتنا اور بھی ہو ڈبل، اور پھر وہ فدیہ بھی دے دیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہ قبول ان سے نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کافر کی توبہ اگر وہ کوئی بندہ کفر پہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ زمین بھر کے خزانے دے دے اور اس کے ساتھ ڈبل بھی دے دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کافر کو جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تیرا ٹھکانہ کیسا ہے؟ وہ کہے گا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اگر تجھے یہ آپشن دی جائے کہ تو سونا بھر کر زمین فدیہ میں دے دے اور تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لے تو کیا تو اس پہ راضی ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں بالکل راضی ہوں، اگر میں زمین بھر کر سونے کی بھی اگر میں اس عذاب سے بچنے کے لیے میرے پاس ہو تو میں دینے کو تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو تجھ سے دنیا میں بہت تھوڑے کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تو تجھے زمین بھر کر سونے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، میں نے تو بہت تھوڑے کا مطالبہ کیا تھا، تو نے دنیا میں وہ تھوڑا مطالبہ پورا نہیں کیا، اب تو زمین بھر کے سونے کی دینے کو تیار ہے، تو تجھ سے اب کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، اس بندے کو دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے یہ لوگ کہ نکلیں آگ سے، وما هم بخارجین منها، اور وہ نکل نہیں سکیں گے اس سے۔ یہ کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پچھلی آیت میں کفار کا ذکر ہے، تو کافروں کے بارے میں یہ بات ہے کہ کافر کبھی بھی آگ سے نہیں نکل سکیں گے، نکلنا چاہیں گے تو وہ نہیں نکل سکیں گے۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، اہل توحید کی، پہلی بات ہے وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، لیکن اگر انہیں اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا تو پھر وہ اپنے اعمال کے سزا بھگتنے کے بعد ان کو جنت سے نکال دیا جائے گا، جیسے صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور آخر کار وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ کہ جس میں کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں ہوں گے، آگ سے نہیں نکل سکیں گے، تو یہ آیت کریمہ کفار کے بارے میں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے، کبھی بھی وہ اس عذاب سے نہیں نکل سکیں گے، کبھی بھی یہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، بلکہ پنکھا نہیں چلانا، کبھی بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ عذاب بڑھتا ہی رہے گا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سورہ نبأ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فچکھو، ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں، تمہارا عذاب ہی بڑھتا رہے گا، تمہارا عذاب کم نہیں ہوگا کبھی بھی۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور چور مرد، وَالسَّارِقَةُ اور چور عورت، چوری کرنے والا مرد اور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ بدلہ ہے بسبب اس کے جو ان دونوں نے کمایا، نکالا من اللہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب بہت حکمت والے ہیں۔ جی فرمایا والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت۔
چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، فقطعوا پس کاٹ ڈالو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ۔ کس کو حکم ہے؟ حکمرانوں کو حکم ہے، ارباب اختیار کو، کہ اگر جرم کرنے والا مرد ہو یا عورت اس میں فرق نہیں ہے، مرد ہو تب بھی سزا ملے گی، عورت ہو تو تب بھی سزا ملے گی۔ تو چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، چوری اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی اللہ کے ہاں بہت بڑی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد ہو پھر بھی اس کو سزا دینی ہے، چوری کرنے والی عورت ہو تو عورت اور مرد کے ہونے کی وجہ سے، عورت ہونے کی وجہ سے سزا معاف نہیں ہوگی۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، پس کاٹ ڈالو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے بسبب اس کے جو ان دونوں نے کمایا، نکالا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ بیٹا ابھی بتاتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب یہاں وضاحت نہیں ہے قرآن کریم میں، فقطعوا کا مطلب تم سب کاٹ ڈالو، ایدیہما، ایدی یہ جمع ہے کس کی؟ ید کی، ید کی جمع ایدی، ہما ان دونوں کے، مرد ہو یا عورت، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب ہما کی ضمیر تو مرد اور عورت کی طرف لوٹ رہی ہے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ ایدی، ایدی کا مطلب ہے ہاتھ، ایدی جمع ہے، اب کتنے ہاتھ کاٹنے ہیں؟ جمع تو اگر جمع سے مراد زیادہ لیے جائیں، 3 مراد ہیں ہاتھ کے، 4 ہاتھ مراد ہیں، اگر 2 لوگ ہیں تو اگر 4 ہاتھ مراد لیے جائیں تو دونوں ہاتھ کاٹ دیں۔ واضح نہیں ہے قرآن کی آیت میں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فقطعوا یدیہما، یہ نہیں فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت تم ہاتھ کاٹ ڈالو ان دونوں کے 2 ہاتھ۔ اگر دونوں کا ایک ہاتھ کاٹیں گے تو کل ہاتھ کتنے بنیں گے؟ 2۔ تو 2 کے لیے عربی زبان میں تثنیہ ہوتا ہے، یدانی یا پھر یدینی، یہاں یدینی نہیں ہے کہ اگر 2 ہیں تو ایک ہاتھ کاٹ دو تو 2 ہاتھ ہو جائیں گے، نہیں، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ایدی جمع ہے۔ اب واضح نہیں ہے کہ ایک ہاتھ، ہر ایک کا ایک ہاتھ کاٹنا ہے کہ زیادہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ پھر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اگر ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے، ہاتھ یہاں سے کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے۔ عربی زبان میں یہاں تک بھی ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے اور یہاں تک بھی ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں وضو کا حکم ہے قرآن کریم میں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے منہ کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، گویا کہ کونیوں تک بھی ہاتھ ہوتے ہیں، کونیوں تک بھی ہاتھوں کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو بھی ید کہتے ہیں۔ تو ید کا اطلاق اس کو عربی زبان میں رسغ کہتے ہیں، رسغ، را سین غین۔ اگر کہا جائے کہ ید الی الرسغ تو یہاں تک ہوتا ہے، اگر کہا جائے ید الی المرفق تو یہاں تک ہوتا ہے، اگر الی الکتف کہا جائے یا تو یہاں تک ہاتھ مراد ہوگا۔ تو ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے۔ تو اب دونوں ہاتھ کاٹنے ہیں کہ ایک ہاتھ کاٹنا ہے، مرد ہو یا عورت، اور اگر ہاتھ کاٹنا ہے تو کہاں سے ہاتھ کاٹنا ہے یہ بھی وضاحت نہیں ہے۔ دونوں کاٹنے ہیں تب تو واضح نہیں ہے، اگر ایک کاٹنا ہے تو کون سا ہاتھ کاٹنا ہے، دایاں کاٹنا ہے کہ بایاں کاٹنا ہے یہ بھی واضح نہیں ہے۔ پھر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ہر چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہے کہ کوئی اس کا نصاب بھی ہے کہ کتنی مالیت کی شے ہو، یہ بھی قرآن کریم میں واضح نہیں ہے۔ ہر چوری پر ایک بندہ دوسرے کا، بچے بعض دفعہ پینسل اٹھا لیتے ہیں کسی کی، تو کیا اتنے پر بھی کوئی کسی کا شارپنر اٹھا لے، کوئی کسی کا ربر اٹھا لے، ریزر، یا اس کا کوئی سلیبس بھی ہے، کوئی کسی کی چادر اٹھا لے، کوئی کسی کی چھوٹی جوتی پہن کے چلا جائے، مسجدوں میں لوگ کئی دفعہ جوتی پہن کے چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ بھی چوری ہے اور کیا اس پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اب ظاہری لوگ، اہل ظاہر، وہ تو کہتے ہیں ہر قسم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن
دیگر احادیث کو مد نظر رکھیں تو دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ چوری کا ایک سلیبس ہے، ایک نصاب ہے، ایک مقدار ہے، اس مقدار تک چوری پہنچے گی تو ہاتھ کٹے گا ورنہ نہیں کٹے گا۔ تو صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق، جمہور کے مطابق وہ مقدار کیا ہے؟ وہ 3 درہم ہے یا 1/4 دینار ہے۔ 3 درہم کے برابر یا 1/4 دینار کے برابر اگر وہ چیز مالیت کی ہو، 3 درہم یا 1/4 دینار، 1/4 دینار کا مطلب 1/4، تقریباً درہم اور دینار کا فرق اس زمانے میں تقریباً 1 اور 10 کا ہوتا تھا، تقریباً 1 دینار میں 10 درہم آ جاتے تھے۔ اور اس دور میں بھی اصل میں درہم سونے کا ہوتا تھا، دینار چاندی کا ہوتا تھا، کبھی سونے کی قیمت زیادہ ہو گئی، کبھی چاندی کی قیمت زیادہ ہو گئی، کم بیش ہونے سے تو کبھی 1 اور 10 کا فرق ہو جاتا تھا، کبھی 1 اور 12 کا فرق ہو جاتا تھا۔ تو بعض احادیث میں صراحت ہے کہ 1/4 دینار سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ 1/4 دینار کا مطلب 1 دینار کا چوتھا حصہ۔ جس طرح 1 روپیہ ہے، اگر اس میں 100 پیسے ہیں تو 25 پیسے، جس کو ہم 4 آنے کہتے تھے، اگر 16 آنے کا 1 روپیہ ہو تو 1/4 دینار، اور 1/4 دینار یا پھر 3 درہم۔ گویا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس وقت دینار اور درہم کا آپس کا فرق 1 اور 12 کا تھا۔ تو اس سے کم میں ہاتھ نہیں کٹے گا۔ بعض علماء نے 10 درہم بھی کہا ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، وہ پھر سلیبس وہ پھر نصاب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق 1/4 دینار یا 3 درہم کے برابر کوئی چیز ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور پھر وہ چیز کسی محفوظ جگہ پہ ہونی چاہیے، وہ چیز کھلے عام نہ پڑی ہو۔ اگر کسی کی چیز کھلے عام پڑی ہے تو اس پر پھر چوری کی سزا نہیں ملتی، اس پر چوری کے علاوہ کوئی اور سزا دی جائے تو ایک الگ بات ہے۔ چوری کا اطلاق اس چیز پر ہوگا جو کسی نے کوئی چیز اپنی چھپا کر رکھی ہے، کہیں محفوظ کر کے رکھی ہے، پھر اس کی وہ چیز وہاں سے چرائی گئی ہے۔ ایک بندے کی کوئی چیز ہے، وہ زیادہ مالیت کی نہیں ہے، وہ کم سے کم مالیت کی ہی ہے، 3 درہم کی ہے مثلاً، لیکن اس نے باہر پھینکی ہوئی ہے چادر وغیرہ اپنی، اس نے اس کو سنبھال کے اپنے پاس نہیں رکھا، اپنے اوپر اوڑھا نہیں ہے، کہیں اس کو اس انداز سے نہیں رکھا کہ وہ کہیں چھپا کے رکھے۔ اگر تو چھپا کر رکھتا ہے کہ کوئی بندہ چرا نہ لے، اپنی طرف سے چھپانے کے لیے ضروری نہیں ہے وہ کسی اس کو الماری میں رکھے، کسی لاک الماری میں رکھے، وہ اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھے محفوظ کر کے، چھپا کر کہ لیکن کسی کی چیز باہر پڑی ہوئی ہے، جو مرضی اسے لے لے، تو اگر کوئی شخص وہ چیز اٹھا لے، وہ چیز لے لے، تو اس پر چوری کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو ایک تو اس کو عربی میں کہتے ہیں حرز، ایک تو وہ چیز حرز میں ہونی چاہیے، یعنی حفاظت میں ہونی چاہیے، اور نمبر 2 کہ وہ چیز 3 درہم یا کم از کم 1/4 دینار کے برابر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چوری کرنے پر آپ نے چوری کی سزا دی تھی، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 3 درہم کے برابر تھی، 1/4 دینار کے برابر تھی۔ تو یہ یا اس سے زیادہ۔ تو قرآن کریم میں ان چیزوں کی صراحت نہیں ہے، ان چیزوں کی تفصیل نہیں ہے، تو قرآن کریم کی وضاحت احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو صرف ایسے نہیں بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ نہیں تھی کہ آپ امت تک قرآن پہنچا دیں، آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی ہے، اور آپ پر آپ کی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں قرآن اترتا رہا ہے وقتاً فوقتاً، اور آپ صحابہ کرام کو قرآن سناتے بھی تھے، قرآن کریم ان کے سامنے پیش کرتے تھے، انہیں قرآن سکھاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن سے ان کی تربیت کرتے تھے، اور قرآن کی تفصیل اور قرآن کا بیان بھی آپ کر کے دکھاتے تھے اپنی مبارک زبان سے، اپنے مبارک اعمال سے۔ آپ کے سامنے صحابہ کرام قرآن کی آیات پر عمل کرتے،
تو اگر آپ خاموش رہتے تو آپ کی تقریر سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ امت تک قرآن پہنچائیں، اور یہ ذمہ داری بھی تھی کہ اگر قرآن کریم میں کوئی کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے تو امت کے سامنے وضاحت کریں. تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آیت پڑھی اور آپ نے اس آیت کی یہ تشریح فرمائی. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کے بارے میں ہمیں یہ ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آیت کی یہ تشریح فرمائی. اگر ہمیں کسی آیت کی تشریح صحابہ کرام سے مل جائے تو غالب گمان یہی ہے کہ صحابہ کرام نے وہ تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتے تھے اور وہ قرآن کریم پر عمل کرتے تھے. تو جہاں ان کو کوئی مشکل پیش آتی وہ آپ سے پوچھ لیتے، آپ اپنی زبان اقدس سے وضاحت فرما دیتے. کئی قرآن کریم کی آیات کی آپ نے پوری زندگی عمل کیا ہے، ان پر عمل کر کے دکھایا ہے، وہ قرآن کریم کی وضاحت ہو گئی. مثلا نماز کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، اب قرآن کریم کا حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ یا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. قرآن کریم میں 100 دفعہ سے زیادہ نماز کا حکم ہے، تفصیلات زیادہ نہیں ہیں قرآن کریم میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی نبوی زندگی کے اندر جو نمازیں پڑھی ہیں تو وہ قرآن کریم کی اقیم الصلاۃ کی وضاحت ہے. آپ نے جو زکوٰۃ وغیرہ دی یا صحابہ کرام کو زکوٰۃ کے احکامات بتائے، قرآن کریم میں آتوا الزکاۃ اس کی وضاحت ہے. آپ نے جو حج کیا اور صحابہ کرام کو فرمایا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، تو قرآن کریم میں جو حج کا ذکر ہے کہ جی ہر شخص پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے جو استطاعت رکھے، تو یہ اس کی تشریح ہے. تو قرآن کریم کی تشریح حدیث مبارکہ کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے بغیر نہیں ہوتی. قرآن کریم کو سمجھنا ناممکن ہے حدیث کے بغیر. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سورہ نحل آیت نمبر 44. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا یعنی قرآن، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں جو ان پر نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ صحابہ کرام کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر کریں اور قرآن کریم کا بیان کریں صحابہ کرام کے سامنے. اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کے فرائض کیا ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت بھی کرتے تھے نماز میں، صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے. قرآن کریم پڑھنا کیسے ہے صحابہ کرام کو یہ سکھاتے تھے، تجوید اس کی. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، آپ صحابہ کرام کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور آپ انہیں کتاب سکھاتے ہیں اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں. کتاب سکھانے سے مراد قرآن کی وضاحت، قرآن کی تفسیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پورے قرآن کی تفسیر سکھائی ہے. اپنے مبارک اقوال سے یا اپنے مبارک افعال سے، یا صحابہ کرام نے آپ کے سامنے قرآن پر عمل کیا ہے. اور اگر آپ خاموش رہے ہوں، آپ کی خاموشی بھی دلیل ہے، جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں. تو آپ کی پوری زندگی جو نبوی زندگی ہے وہ قرآن کریم کی تشریح ہے. تو قرآن کریم کی تشریح حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کا بھی انکار کرتے ہیں، گویا کہ عملاً، چاہے منہ سے انکار نہ کرتے ہوں، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں یہ لوگ نماز کے اوپر ہی متفق نہیں ہو سکے کہ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہیں کہ 3 پڑھنی ہیں کہ 5 پڑھنی ہے، اور پڑھنی ہے تو کس وقت پڑھنی ہے. ساری تفصیلات تو حدیث میں ملیں گی. تو فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، بس تم کاٹ ڈالو ان دونوں کے ہاتھ. یہ بدلہ ہے بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا. کوئی شخص یہ کہے کہ ایک بندہ چوری کر رہا ہے 3 درہم کے برابر چیز یا 1/4 دینار کے برابر چیز، 3 درہم چیز یا 1/4 دینار، یہ چند ہزار بنیں گے، چند ہزار بنیں گے. اس زمانے میں 1 درہم یا 2 درہم کی بکری آ جاتی تھی تقریباً. تو یہ اس کے بدلے ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیا ہاتھ جو ہے اس کی ویلیو اتنی کم ہوتی ہے؟
نہیں، ہاتھ کی ویلیو اتنی کم نہیں ہوتی کسی کا ہاتھ نہ ہو اسے پوچھیں ہاتھ کی ویلیو کیا ہے، اور پھر وہ ہاتھ کاٹ دینا یہ بہت تکلیف دہ چیز بھی ہے۔ اصل میں اللہ کے ہاں چوری بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے ہاں چوری بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب کوئی بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے، چوری کرتے وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ چوری ہلکی چیز نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہت کری اور اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ چوری کرنے سے یہ بہت بڑا فساد ہے چوری، کہ لوگوں کے جان مال محفوظ، لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے، اور لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا مال کسی وقت چوری ہو سکتا ہے، ایک خوف کی فضا۔ تو چوری کی سزا جو اللہ نے زیادہ رکھی ہے، اور آپ اسلام کی سزائیں دیکھیں گے تو آپ کو اسلام کی سزاؤں پہ غور کرنے سے اندازہ ہوگا کہ اسلام، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سزائیں ملیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر ایک چیز کی کراہت اور ایک چیز اللہ کے ہاں کتنی ناپسندیدہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اور اللہ مجرم کو لوگوں کے سامنے عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جرم لوگوں سے ختم ہو جائے۔ اگر جرم لوگوں سے ختم کرنا ہے اس کی سزا زیادہ رکھی ہے، لیکن اس کے اگر سزا زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ثبوت کے بارے میں فرمایا ہمارے دین اسلام میں کہ اس کا ثبوت ہر لحاظ سے کامل ہونا چاہیے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی قسم کا شک و شبہ ہو جائے تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ جب ہر طریقے سے 100% اطمینان ہو جائے تب ایسے بندے کو عبرت بنایا جائے، اور عبرت بنائیں گے ایسے لوگوں کو۔ تو کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے، اللہ معاف کرے، یہ مذاق ہے اللہ کے احکامات کا، کہ جی لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے تو لوگوں کو تو ٹنڈا بنا دیں گے آپ۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے، اور اللہ معاف کرے کفر کی بات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر اعتراض ہے، وہ اللہ جو علیم بھی ہے، اور وہ اللہ جو حکیم بھی ہے، اور وہ اللہ جس کی کوئی بات ظلم نہیں ہے، جس کی کوئی بات عدل و انصاف سے خالی نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور مکمل ہو گیا آپ کے رب کے کلمات سچائی کے ساتھ بھی، سچائی کی بھی انتہا پر ہیں، اور عدل اور عدل کی بھی معراج پر ہیں اللہ کے احکامات، کیونکہ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تو اللہ نے چوری کی سزا اگر ہاتھ کاٹنا رکھی ہے تو کبھی بھی کسی معاشرے میں چوری کی سزا نافذ ہوگی، اس معاشرے میں چوری ختم ہو جائے گی، ایک دو لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے اور بس، اور پھر معاشرے کے اندر، اور جب اس معاملے میں انصاف ہوگا، جب اس معاملے میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا، جب ہر ایک کے ساتھ برابر معاملہ ہوگا تو لوگ چوری سے رک جائیں گے، پورا معاشرہ اسے زندگی اور اسے امن نصیب ہوگا۔ جی بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا جس کا پہلے دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اگر ایک بندہ دوبارہ چوری کرے تو بایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر پاؤں، تو چوری کی سزا بہت سخت ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے اوپر خود اس کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا تو اللہ کیسے رحم کرے؟ ایک بندے کو اپنے اوپر خود رحم کرنا چاہیے۔ اللہ تو نہیں چاہتے کسی کا ہاتھ کٹے، کسی کی انگلی بھی کٹے، اللہ تو نہیں چاہتے۔ ایک بندہ کیوں چوری کرتا ہے؟ بیٹا ایک دفعہ کے بعد دوبارہ بندہ کرے گا ہی نہیں۔ ہاں جی جی بیٹا ڈاکہ ڈالنے کی سزا بہت زیادہ ہے، چوری الگ چیز ہے، ڈاکہ ڈالنا یہ تو اس سے بہت بڑا جرم ہے۔ ڈاکہ ڈالنے پر تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ محاربہ کی سزا ہے، اور اس کی تو بہت سخت سزا ہے۔ بیٹا پیچھے پڑھا تھا نا، اگر آپ نے تو غور نہیں کیا تھا، قتل کر دیا جائے، سولی دے دی جائے، جی تو یہاں تک ہاتھ کاٹا جائے گا، گھٹ تک، اور دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور عبرت کے لیے اس ہاتھ کو کچھ دیر کے لیے اسے گلے میں لٹکا بھی دیا جاتا ہے۔ جی جی 3 درہم کتنے بنتے ہیں؟ 120 30 نہیں وہ آپ تو درہم بات کر رہے ہیں، یہ جو UAE کے درہم ہے، اسلامی درہم کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم تھا، یعنی وہ ایک درہم جو ہے آپ سمجھیے کہ 200 درہم ہوتے تھے
تو چاندی کا نصاب پورا ہوتا تھا 200 درہم. تو 200 درہم یہ کتنا نصاب ہے آج کے دور میں؟ اگر اس کا وزن کیا جائے تو وہ 52.5 تولے بنتا ہے. 200 درہم 52.5 تولے چاندی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یعنی ایک تولہ تقریباً 4 درہم، ایک تولہ تقریباً 4 درہم. تو ایک تولہ کتنے کا ہے آج کل؟ آپ اس طرح اس کی قیمت نکال سکتے ہیں، آپ اس طرح اس کی قیمت نکال سکتے ہیں، یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں ایک درہم میں کیا کیا چیزیں آ جاتی تھیں. ٹھیک ہے، اس سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو اس جی ایک تولہ چاندی کتنے کی آتی ہے آج کل؟ 3-4 ہزار کی اگر ایک تولہ چاندی ہے تو پھر جو ہے نا آپ سمجھیے کہ 200 درہم یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے. ٹھیک ہے، چاندی کا نصاب جس پہ زکوٰۃ پڑتی ہے 200 درہم پہ پڑتی ہے اور تقریباً 52.5 تولے. تو اس کے مطابق تو 1000 کے قریب بنتا ہے ایک درہم. تو 3 درہم کو 3000 کے قریب ہو جائے گا. اصل میں جی 1500 روپے آپ دیکھ نہیں اب آپ دیکھیں اصل میں نا ہم ایک چیز کو مد نظر نہیں رکھ سکتے. ایک چیز کو مد نظر رکھیں گے، درہم کو آپ سامنے رکھیں گے تو 3 درہم سے وہ کتنا بنے گا؟ 3 درہم کتنے بنیں گے؟ وہ تقریباً 1-2 ہزار ہی بنیں گے. لیکن اگر آپ چوتھائی دینار رکھیں گے نا سامنے تو بہت زیادہ بن جائے گا. اب چوتھائی دینار کا آپ کو میں اندازہ بتاتا ہوں. جو دینار ہے تو اس دور میں جو دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، تو اس دور میں 20 دینار جو ہے اس پر ہوتا تھا نصاب زکوٰۃ کا. اور یہ جو 20 دینار ہے یہ 7.5 تولے. اب اس کے اندازہ کریں. اچھا یہ ہاں تو یہ آپ دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ بنے گا اس کے مقابلے میں. حالانکہ اس دور میں 3 درہم اور 1/4 دینار برابر ہوتا تھا. تو بہرحال اس کا اندازہ کریں گے نا یہ کچھ ہزار بنے گا. تو یعنی ایک چیز بالکل ہی ہلکی پھلکی چیز نہ ہو، ایک چیز کی کچھ وقت ہو، کچھ قیمت ہو، اور پھر وہ چیز کسی محفوظ جگہ پر رکھی ہو. تو بیٹا اللہ کو تو پتہ ہے نا، اگر نہ پکڑا جائے تو ایک الگ بات ہے. بیٹا آخرت کی سزا الگ ہے اگر ایک بندہ توبہ نہ کرے تو. آخرت کی الگ سزا ہے، آخرت میں بیٹا الگ سزا ہے. اچھا بیٹا بس اب فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب بہت حکمت والے ہیں. فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ رجوع فرما دیتا ہے اس کے اوپر. جو توبہ کر لے، جو رجوع کر لے اللہ کی طرف، جو اللہ سے توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد اور اب اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ اگر ایک بندہ چوری کے بعد توبہ کر لے تو کیا اس کا چوری کا جرم معاف ہو جائے گا؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. اصل میں دیکھیے چوری 2 جرم ہے. چوری کا ایک جرم ہے کہ اس نے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، اور چوری کا دوسرا جرم یہ اس نے اللہ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے. یعنی ایک تو اس نے لوگ جو امن سے رہ رہے تھے اس نے لوگوں کا امن پامال کیا، لوگوں کا مال محفوظ نہیں رہا، اس نے حقوق العباد کو متاثر کیا، اور دوسرا اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا. اللہ نے فرمایا چوری نہ کرو، اس نے اللہ کا حق توڑا ہے. تو یہ اللہ کے حق کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی بندہ پکڑا جانے سے پہلے یا پکڑے جانے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو کیا اس کی چوری کے جرم، اس کا ہاتھ کاٹنا، یہ چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس کے 2 جرم میں ایک جرم ہے کہ جو بندے کا حق اس نے پامال کیا اس کی جگہ پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا.
اور جو اس نے اللہ کا حق پامال کیا اس کی سزا قیامت کے دن الگ ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو۔ جو بندہ توبہ کرے تو اللہ کا حق معاف ہو جائے گا، بندے کا حق معاف نہیں ہوگا۔ جو بندہ توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ توبہ قبول کرنے سے مراد ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا جرم معاف ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو سزا ملے گی اس کی۔ تو جو اللہ کے ہاں اس کی سزا ہے قیامت کے دن وہ معاف ہو جائے گی اگر کوئی بندہ توبہ کر لے۔ اگر ایک بندہ پکڑا جانے سے پہلے توبہ کر لے یا پکڑا جانے کے بعد توبہ کر لے تو سزا تو اسے ملے گی، چاہے پکڑا گیا ہے یا بعد میں پکڑا جائے اسے سزا ملے گی، لیکن اللہ کے ہاں جو سزا ہے وہ اس کی معاف ہو جائے گی۔ اچھا، اگر ایک بندہ جو ہے وہ پکڑا ہی نہیں جاتا تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ پکڑا ہی نہیں جاتا، اگر اللہ نے اس کا جرم چھپا لیا ہے تو وہ توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے، اور ممکن ہے اللہ قیامت کے دن بھی اسے معاف کر دے۔ لیکن ایسی صورت میں اس شخص کو پھر جس شخص کی چوری کی ہے وہ کسی طریقے سے اس شخص تک وہ مال واپس پہنچانا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حق تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، بندے کا حق کیسے معاف ہوگا؟ اسی طرح اللہ کا حق تو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ جس بندے کی چوری کی اگر وہ بندہ معاف کر دے تو کیا اس کا حق معاف ہوتا ہے؟ جس طرح قتل میں اگر ایک بندہ کسی کو قتل کرے تو اس کے اولیاء کے پاس اختیار ہے، چاہے تو وہ قصاص لے لیں، چاہے تو وہ صلح کر لیں گے یا معاف کر دیں۔ تو چوری کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے بندے کے پاس۔ اگر وہ معاملہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے، عدالت میں پہنچنے کے بعد اگر جس بندے کی چوری ہوئی ہے وہ معاف بھی کر دے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح زنا کا معاملہ ہے، اگر زنا کوئی بندہ کرے اور یہ معاملہ عدالت میں پہنچ جائے تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر اس کے ساتھ جبراً یہ معاملہ ہوا ہے، اگر وہ معاف بھی کر دے تو یہ چیز معاف نہیں ہو سکتی۔ قتل کا معاملہ ہے، قصاص وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ چوری، یہ زنا، یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہ عدالت میں پہنچ جائیں تو لوگ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ معاملہ عدالت میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کسی صحابی کی چادر چوری کر لی، تو اب ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چلا گیا کہ اس نے میری چادر چوری کی، آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہاتھ کاٹا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو نہیں چاہتا اس کا ہاتھ کٹے، میں تو چاہتا تھا کہ اس نے چادر چوری کی ہے تو لوگوں کو تاکہ یہ معاملہ آئندہ نہ ہو، لیکن ہاتھ کاٹنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب نہیں، تم میرے پاس آنے سے پہلے معاف کر دیتے، تم عدالت میں لاتے نا اس کو تو ایک الگ بات تھی۔ جب عدالت میں معاملہ آ گیا ہے، اب عدالت میں جو ہے آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا، میں نبی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ اس قسم کی جرم ہوتے ہیں وہ صدر مملکت اور مختلف لوگ معاف کرتے ہیں، تو کسی کو کوئی معافی نہیں مل سکتی، کوئی حکمران بھی معاف نہیں کر سکتا، نبی بھی معاف نہیں کر سکتا، کوئی اگر حد کا مسئلہ ہو تو۔ قتل کا مسئلہ ہو وہ صرف وہ مقتول کا وارث معاف کر سکتا ہے، اسے بھی کوئی حکمران، کوئی قاضی، کوئی نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ قتل کے مسئلے میں مقتول کا والی، مقتول کا وارث، اس کے پاس اختیار ہے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو بندہ مظلوم طور پہ قتل کیا جائے ہم نے اس کے ولی کو غلبہ دیا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ فلا یسرف فی القتل، وہ قتل میں زیادتی نہ کرے۔ لیکن یہ چوری اور یہ زنا وغیرہ میں تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، وکٹم کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر معاملہ عدالت پہنچ جائے تو عدالت پہنچنے سے پہلے اگر وہ آپس میں وہ معاف کر دے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ معاملہ عدالت میں جائے پھر معافی نہیں مل سکتی۔ اور اگر کوئی توبہ کر لے، جیسے اس آیت میں ہے، عدالت میں پہنچنے سے پہلے توبہ کر لے یا عدالت میں پہنچنے کے بعد توبہ کر لے، تو عدالت میں جب بھی معاملہ جائے گا تو اس کو سزا ملے گی، توبہ سے سزا معاف نہیں ہوتی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ جانتے کہ بے شک اللہ اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔
یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ عذاب دے جسے چاہے اور وہ معاف کر دیتا جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك نہ غم میں ڈالیں آپ کو، الذین وہ لوگ، یسارعون فی الکفر جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ لوگ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ ان پہ افسردہ نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنے منہ کے ساتھ، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کفار کا بھی تھا، یہود و نصارہ کا بھی، اور منافقین کا بھی تھا مدینہ منورہ میں، تو آپ پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ پوری طرح مومن کیوں نہیں بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ان کے اعمال کی سزا انہیں ملے گی، آپ کی کوشش اپنی جگہ ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، ان کے اعمال کا وبال آپ پر نہیں ہوگا۔ یہ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں اور یہ جو لوگ منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، منہ سے آمنا کہہ دیتے ہیں اور دل سے وہ ایمان نہیں لائے، تو آپ پر ان کا کوئی وبال نہیں ہے، یہ لوگ آپ اس سے غمگین نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں میں سے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، بہت سننے والے ہیں ایک دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک، جو نہیں آپ کے پاس آئے۔ یہود میں سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، ان کے ہاں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، ان کی مجلسوں میں جھوٹ بولتے بھی ہیں، جھوٹ سنتے بھی ہیں۔ سماعون، بہت سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئی، یعنی یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور بڑے خیر خواہ بن کے آتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم یہودی ہیں، لیکن منہ سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں آپ کے، ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایسے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آتے، جو آپ کے باقاعدہ واضح دشمن ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے سننے آتے ہیں۔ کیا سننے آتے ہیں؟ آپ کے راز کی باتیں، جائزہ لینے آتے ہیں، یعنی جاسوس بن کے آتے ہیں۔ تو بہت سننے والے ہیں اس قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئی، وہ اس کے لیے جاسوس بن کے آتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ تبدیل کر دیتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے۔ یہود کا ایک بڑا بد رویہ، برا رویہ، کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیتے تھے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لینا، اگر تمہیں دیا جائے یہ سے مراد تمہاری من پسند بات، تمہارا من پسند معاملہ اگر تمہارے ساتھ کیا جائے تو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تم نہ دیے جاؤ، فاحذروا، تو بچ جانا۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہاری من پسند بات ہو تو لے لینا، اگر تم اب من پسند معاملہ نہ تمہیں دیا جائے، تمہارے ساتھ من پسند معاملہ نہ کیا جائے، تو تم چھوڑ دینا، بچ جانا۔ اصل میں ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے، علماء نے شان نزول بیان کیا اس آیت کا۔ یہ آیت نمبر 41، 42، 43، 44، 41 سے 44 تک، کہتے ہیں اس کا شان نزول، دو یہود مرد و عورت نے زنا کر لیا تھا۔ اب تورات میں ان کی سزا رجم تھی۔ یہ جو دین کے احکامات ہیں، یاد رکھیے، دین اسلام سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے، تقریباً موٹے موٹے احکامات ایک جیسے ہی ہیں۔ تو تورات میں اس کی سزا رجم تھی، لیکن یہود جس طرح ہمارے ہاں آج ہے، کوئی مالدار، کوئی صاحب اقتدار، کوئی اہم شخص، وہ اگر جرم کرے تو ہیلے بہانے کر کے اس کو سزا سے بچانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اگر کوئی غریب پھنس جائے تو اس کو پوری سزا نافذ کر دو۔ تو یہ چیز یہود کے ہاں بھی تھی، مشرکین کے ہاں بھی تھی۔ تو یہود کیا کرتے تھے، ان کے ہاں رجم کی سزا تھی، پتھر مار مار کے مار دینا زنا پر، لیکن اگر کوئی اہم شخص کر دیتا تو وہ کہتے کہ اس کو رسوا کرو، اس کو گدھے پہ سوار کر کے، منہ کالا کر کے اس کو رسوا کرو،
تو اس کو جوتے مارو اور یہ کرو وہ کرو، بس یہی سزا کافی ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا یہود کا، اب اگر وہ تورات کے مطابق عمل کرتے تو رجم کی سزا تھی، تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم وہ اپنا معاملہ کریں، یہ نبی ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ تو دیتے نہیں تھے۔ اگر انہوں نے رجم کی بات کہی تو چھوڑ دینا، کہنا کہ ہم کون سا آپ کو رب، ہم کون سا آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم کون سا آپ کے مطابق پابند ہیں۔ اور اگر وہ کوئی اور بات کہیں، رجم کے علاوہ کوئی ہلکی سزا دیں تو ٹھیک ہے، اس کو لے لینا، کہ رسوا کیا جائے، منہ کالا کیا جائے، اس قسم کی بات کی جائے تو رات میں تو رجم کی سزا ہے، ہلکی سزا ہو تو لے لینا۔ یہ مطلب ہے ان اوتی تم ہادہ، اگر تم یہ چیز دیے جاؤ، یہ چیز سے مراد تمہاری من پسند چیز، اگر وہ دی جائے یعنی رجم سے کم سزا تو لے لینا، اور اگر تم وہ نہ دیا جاؤ، رجم اگر تمہاری من پسند چیز نہ دی جائے بلکہ رجم کا فیصلہ ہو، محمد اگر یہ فیصلہ کر دیں تو تم چھوڑ دینا، تم بچ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ ارادہ کرے اس کے فتنے کا، جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ ہرگز نہیں اختیار رکھ سکتے اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ اصل میں اللہ نے انہیں فتنے میں ڈالا ہوا ہے، اے نبی اگر اللہ نے انہیں فتنے میں ڈالا ہوا، آپ بھی انہیں نہیں بچا سکتے۔ یہ فتنے میں مبتلا تھے، ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن اس قسم کے معاملات کرتے رہتے تھے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے، اللہ ان کے دلوں کو راہ حق کی ہدایت دی، اللہ نے چاہا ہی نہیں، اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ ایمان لائیں، اللہ نے چاہا ہی نہیں، کیا مراد؟ اصل میں لمبا موضوع ہے، ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا ارادہ شرعیہ ہوتا ہے، تو یہاں کون سا ارادہ مراد ہے؟ ارادہ کونیہ ہے۔ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ ان کے دل پاک ہوں، یعنی یہ ایمان لائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو اس موضوع کو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، یہ آیت کریمہ اور اگلی آیات۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔